بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ معزز سامعین، خانقاہ سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی منطق الطیر کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ خراسان کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے سپاہیوں کا ایک دستہ تیار کر رکھا تھا جس میں تقریباً 100 کے قریب سپاہی تھے۔ تو سپاہیوں کا بہترین لباس ہوتا، دنیا کے قیمتی ترین کپڑے کا لباس ہوتا تھا، ان کے سروں پہ تاج ہوتے تھے، اور ان کے جو تلواریں تھیں، ان کے جو کور تھے وہ سونے کے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کی کانوں میں ایسے ہیرے تھے جو اندھیرے میں چمکتے تھے۔ ان کا کھانا بڑا عالی شان ہوتا تھا، اور ان کے جو گھوڑے تھے وہ سفید نقرئی رنگ کے ہوتے تھے اور دنیا کے بہترین گھوڑے ہوتے تھے۔ تو جدھر بھی جاتے تھے لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے، 20 لوگ اکٹھے ہو جاتے اور حیرت سے اس فوجی دستے کو دیکھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی علاقے میں وہ فوجی دستہ چلا گیا، تو لوگ کھڑے تھے، وہ دیکھ رہے تھے حیرت سے۔ تو وہاں ایک طرف سے ایک بھوکا غریب سا آدمی ٹہلتا ہوا نکل آیا۔ اس نے بڑی حیرانگی سے اس فوجی دستے کو دیکھا، اس کی شان و شوکت کو دیکھا۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی خراسان کا ایک بادشاہ ہے، اس کا یہ اسپیشل فوجی دستہ ہے، 100 افراد ہیں، 100 سپاہی ہیں، 100 گھوڑے ہیں۔ تو وہ جو بھوکا آدمی تھا، غریب الحال مفلوک الحال، اس نے دوبارہ ان کی شان و شوکت کا جائزہ لیا تو آسمان کی طرف منہ کیا اور ہاتھ جوڑ کے کہا، اب دیکھیں وہ بیچارہ پریشان تھا، بھوکا تھا، غریب تھا، کوئی مددگار نہیں تھا۔ تو جیسے فرمایا گیا ہے نا کہ غربت جو ہے کفر کے قریب بھی لے جاتی ہے، تو یہی حال تھا۔ اس نے ہاتھ باندھ کے اوپر اللہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ اے میرے مالک، یہ بندہ نوازی اگر سیکھنی ہے تو کچھ خراسان کے بادشاہ سے ہی سیکھ لے، جس نے اپنے بندوں کو اتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے، اتنی آسانی سے آسائش میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ فکرہ قریب کھڑے ایک درویش نے سن لیا، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے فوراً اس آدمی کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اس کو پیار سے اپنے ساتھ لے گئے اور کہا کہ کچھ دن تم میرے ساتھ رہو، اس کی خدمت کرتے رہے۔ چند دنوں بعد اسی شہر میں شور مچ گیا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، تو ہر طرف چیخو پکار ہے، آہو فغاں ہے۔ تو اس بھوکے بوڑھے آدمی نے ان بزرگ سے پوچھا کہ جناب یہ کیسی آوازیں، کیسی شور ہے، کیسا شور ہے؟ تو وہ اس بوڑھے آدمی کو بزرگ لے کے شاہی استقبال کی طرف گئے، تو اسے دکھایا کہ وہ گھوڑے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کے جسم پہ زخم ہے، کوئی سپاہی کوئی شہید ہو چکے ہیں، کوئی زخمی پڑے ہیں، کسی کے جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ہر طرف خون ہے۔ تو وہ بوڑھے آدمی نے کہا کہ جناب یہ کیا ہے؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ یہ وہی فوجی دستہ ہے بادشاہ کا جو تو نے چند دن پہلے دیکھا تھا، اور تو نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا تھا کہ یا اللہ اتنی آسائش تو خراسان کے بادشاہ نے اپنے لوگوں کو دی ہوئی ہے، تو ہمیں بھی عطا کر۔ تو یہ دیکھو کہ وہ فوجی دستہ جو ہے اس نے بادشاہ کی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ اس مقابلے کے نتیجے میں کوئی مر گیا ہے، کوئی زخمی ہو گیا ہے، کسی کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ تو اگر تم اپنے مالک کا اسی طرح فرما برداری کا دم بھر سکتے ہو، اپنے مالک کی اسی طرح فرما برداری کر سکتے ہو، اپنے مالک کے نام پہ اپنی گردن کٹا سکتے ہو، زخمی ہو سکتے ہو، جسم کے ٹکڑے کروا سکتے ہو، تو وہ مالک یہ اس جہان کی کیا دونوں جہان کی تمہیں آسائشیں عطا کرے گا۔ تو یہ بزرگ کا
فقرہ سن کے اس بوڑھے کی عقل ٹھکانے میں آئی. اس نے اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ یا اللہ تیرے راز تو ہی جانتا ہے، تو ہمیں جس حال میں رکھے ہم تسلیم و رضا سے اپنی گردن تیری بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہیں. واقعی جن کو تو آسائش عطا کرتا ہے ان کا امتحان بھی اتنا ہی بڑھا لیتا ہے، اور اس امتحان کے قابل میں نہیں ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.